صاحب یہ جو مسئلہ ہے یہ سب جوڈس ہے اور 1979 سے یہ کیس چل رہا ہے اور پچھلی بار اس کو سپریم کورٹ نے ریمانڈ بیک کیا ہے ہائی کورٹ کے لیے، تو اس کا ڈیسیجن پینڈنگ ہے اور یہ ہر مہینے اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، تو یہ کوئی بھی ڈکلیئر نہیں کر سکتا اس کو کیونکہ یہ سب جوڈس ہے اور یہ مسئلہ ابھی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ دوسری بات ہے یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے، ایڈمنسٹریٹر کو ایک انٹریم آرڈر کے تحت انہوں نے آفرنگ کلیکشن کے لیے ڈپیوٹ کیا ہے اور اس کا پراپرلی اس نے وہ پیسہ جو ہے جو بھی آفرنگ سے وہ اس نے بینک میں ڈپازٹ کرنی ہے کسی نیشنل بینک میں اور اس کا حساب اس نے دینا ہے سپریم کورٹ کو، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ابھی پینڈنگ ہے مسئلہ اور یہ ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا یہ زمین وقف کی ہے یا کسی اور کی، اور یہ ہماری زمین ہے، ہم نے تبرکاً یہ اس دن زیارت کے نام رکھی ہوئی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اور دوسری بات یہاں ایک یہ ٹولہ ہے ایسا کشتواڑ میں، یہ مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو اور مس گائیڈ ہی نہیں بلکہ یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں لوگوں میں، تو یہ مسلمانوں میں آپس میں ٹکرانے کی سازش ہے اور اس لیے آج آپ کے ہم مادھیم سے ساری پبلک کشتواڑ کو، نہ صرف پبلک کشتواڑ بلکہ پورے جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، اور قبرستان کے لیے زمین اپنی ملکیت کی ہونی چاہیے، اس طرح کسی اور کی زمین میں کوئی کسی کو دفن نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو دونوں زمینیں ہیں مسئلہ اسی کا ہے کہ اور بھی پراپرٹیز ہے جن کو لے کر پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو نیچے سنیما ہال جو ہے وہاں پر بھی ایک پراپرٹی کو لے کر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بیس ہوئی تھی، پھر اس کے بعد پولیس کمپلینٹ بھی ہوئی تھی، تو اس مسئلے میں بھی پولیس کو چیلنج ہم نے کیا ہوا ہے، یہ اس کی جو انلیگل انٹری ہوئی ہے یہ کم و بیش کوئی 100 کنال زمین ہے پورے ڈسٹرکٹ کشتواڑ میں، یہ سارا اسی کا مسئلہ ہے، لیکن یہ پرٹیکولرلی یہ دو جگہوں پہ یہ جا رہے ہیں کہ بھائی یہاں ہم قبرستان بنائیں گے، یہاں ہم کوئی گیسٹ ہاؤس بنائیں گے، تو اس لیے ہم آپ کے مادھیم سے یہ پبلک کو مطلب ان کے نالج میں لانا چاہتے ہیں اس بات کو کہ یہ سب جوڈس ہے مسئلہ اور کچھ نہ، یہ میرے خیال میں کوئی انتشار کرانے کی سازش ہے، یہ کچھ اسی طرح کی سازش لگ رہی ہے۔ تو پرویز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ پرویز صاحب، جو وقف نے پھر کس بیس پر، جو ڈاکٹر درش شاہد رابی چیئرمین ہے وقف بورڈ کی، انہوں نے کس بیس پہ جو ہے جو وقف کی میٹنگ ہوئی تھی پھر ان پراپرٹیز کو جو ہے ایز اے قبرستان اور ایز اے گیسٹ ہاؤس کنسٹرکشن کرنے کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا ہے، کیونکہ یہ باضابطہ طور پر جو وقف بورڈ کی جو کونسل ہے اس میٹنگ میں ڈیسیجن لیا گیا ہے؟ اس میں میری عرض یہ ہے کہ وقف بورڈ کے اپنے نیم ہیں، اصول ہیں، قانون ہے، لیکن اس وقت جو ایٹ پریزنٹ قانون کو کوئی فالو نہیں کر رہا ہے، نہ سمجھنا چاہتا ہے کہ قانون کیا سپیک کر رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس پہ آ جاؤں کہ درخشاں میم کا مقصد کیا ہے، پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مسئلہ ہے کشتواڑ میں وقف کا، یہ گزشتہ 4 دہائیوں سے چل رہا ہے۔ ہم گزشتہ 40 برس سے کورٹ میں کھڑے ہیں اس مسئلے کو لے کر، اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 1979 میں گورنمنٹ نے ہماری پرسنل پراپرٹی کو وقف ڈکلیئر کر دیا، اور اس میں بھی اس ڈکلریشن میں جو وقف ایکٹ سپیک کرتا تھا کہ کیسے کسی پراپرٹی کو ڈکلیئر کیا جائے گا یہ وقف ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ قانون، قواعد و ضوابط وقف ایکٹ 1978 میں درج ہے، انہیں بالکل قطعاً ہرگز فالو نہیں کیا گیا۔ ایک رات میں اسپیشل آفیسر اوقاف آ جاتا ہے کشتواڑ میں، اور خالی ایک رات میں وہ جو ہے
سفارش کر دیتا ہے، ریکمنڈیشن بھیج دیتا ہے گورنمنٹ کو اپنی طرف سے کہ ہاں جی یہاں یہ جو پراپرٹی ہے ریلیٹڈ ٹو زیارت درگاہ شاہ اسرار الدین، تو یہ ساری وقف پراپرٹی میں آ جاتا ہے. لیکن بغور آپ دیکھیں، اگر آپ کو کبھی وقت ملا، آپ 1979 کا ایکٹ دیکھیں آپ، اس میں جو پروسیجر ہے کہ کیسے وقف ڈکلیئر ہوگا، تو ہمارا کلیم بھی یہی ہے کہ جب یہ ڈکلیئر کیا گیا گورنمنٹ لیول پہ، گزٹ میں آ گیا، تو وہی وجہ بنی ہمارا جو ہے کہ کورٹ میں جانے کی بیسک بنیادی وجہ وہی ہے کہ ہمیں کورٹ میں جانا پڑا، اور 40 سال سے ہم کورٹ میں بیٹھے ہیں. تو اس اثنا میں ہائی کورٹ J&K سے ہمارے خلاف 3 آرڈرز ہوئے، جن آرڈرز میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ ہاں جی یہ وقف پراپرٹی ہے. اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے. تو سپریم کورٹ میں ہم نے SLP دائر کی، تو وہاں سے سٹیٹس کو آ گیا، اور 13 برس ہم سپریم کورٹ میں رہے. الٹیمیٹ سپریم کورٹ نے اس کیس کو ان بنیادوں پہ ریمانڈ بیک کر دیا کہ یہ جو کیس ہے یہ پراپرلی لیگل پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھا نہیں گیا ہے، پیٹیشنرز کو سنا نہیں گیا ہے، اور یہ جو کیس چلا ہے 40 برس، یہ فارملٹی سے رسمن چلا ہے، قانونی طور سے اس کیس کو نہیں دیکھا گیا ہے. تو یہ ریمانڈ بیک ہوا، اور جب سے یہ J&K ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے، یہ فائنل ہیئرنگ میں چل رہا ہے. یہ اب تک میرے خیال سے 20واں بار لگا ہیئرنگ کے لیے 2006 سے. ہاں، لیکن اس میں آرگومنٹ ہوا نہیں. وجوہات مختلف ہیں، ان میں ہم جانا نہیں چاہتے. تو یہ کورٹ کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے کیوں ایلو نہیں کیا ہمارے کونسلز کو کہ اس پہ آرگومنٹ ہو. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو اس تعلق سے چیئرمین وقف بورڈ درخشاں اندرابی کی بات کی ہے، تو میرے خیال سے مجھے جو لگ رہا ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں ڈاکومنٹس ہیں، یہ بورڈ کا ڈیسیجن ہے جس پہ اس وقت یہ جو ایشو گرما گیا ہے. تو اسی بنیاد پہ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک لینڈ کا انتخاب کیا ہے. اس کو بتایا ہے کہ چونکہ کشتواڑ میں وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، قبرستان کی قلت ہے وغیرہ وغیرہ، سو یہ لینڈ معقول ہے قبرستان کے لیے. ایک یہ ہے، اور دوسری جگہ ایک زمین کا حصہ ہے جس کو کہا گیا ہے کہ یہاں کوئی گیسٹ ہاؤس وغیرہ بنے گا. کس مقصد کے لیے آئی ڈونٹ نو. تو کہنا یہ ہے کہ میرے نقطۂ نظر سے، آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ بھی اس میں تحقیق کریں گے، دیکھیں گے قانون کیا کہہ رہا ہے، درخشاں اندرابی کیا کہہ رہی ہے، اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں. خیر، لوگوں کا اترا کچھ نہیں ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے سینسیٹیو ایشوز پہ. قبرستان کا ایشو یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، حساس ایشو ہے. اس سہارے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، پرووک کیا جاتا ہے. ہم قبرستان کے خلاف تو ہے نہیں کہ یہاں قبرستان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سلسلے میں تھوڑا سا اس میں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہاں جو ہمارا قبرستان ہے، یہ کون وہ نیک سیرت لوگ تھے جنہوں نے اسے ڈیڈیکیٹ کیا ہے، وقف کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. اب جو ہے کہ ہاں قبرستان کی قلت ہے، لیکن اس کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے ایک ایسی جگہ چلے جائیں
جو 40-50 برس سے ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے، ایک قضیہ چل رہا ہے، ایک قانونی جنگ چل رہی ہے، اور آپ نے ریاست کی بات کی، ساری ریاست جانتی ہے اس کیس کو، بلکہ سارا ہائی کورٹ جانتا ہے کہ یہ کورٹ میں سب سے پرانا کیس ہے، اس کے بعد دوسرا کوئی کیس نہیں۔ تو اس کے باوجود کہ ہم قانون کو فالو نہیں کریں، جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو فالو نہیں کریں، اب وہ جو ہے وہ موٹا رول جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو وہ رول اڈاپٹ کریں اور لوگوں کی پراپرٹیز میں چلے جائیں اور خواہ کا حق جتائیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ فریق ثانی ہے وقف، جیسے ہم ہیں ایز این پیٹیشنر، ویسے ہی وقف جو ہے تو یہ بھی ایک فریق ہے، ہم سیم ٹیبل پہ ہیں۔ وقف کا کہنا ہے کہ ایز پر کورٹ آرڈر جو ایگزیکٹو آفیسر ہے وہی ساری پاور ہے، تو اس پر آپ کیا بولیں گے، جس کے ٹیگ جو ہے وہ ان زمینوں کو جو ہے وہ قبرستان کے لیے اور گیسٹ ہاؤس کنسٹرکشن کے لیے الاٹ کیا گیا ہے؟ میں نے عرض کی نا کہ جو کوئی بھی ہے، ایگزیکٹو آفیسر ہے یا لیزان آفیسر ہے یا جو کوئی بھی ہے، اب اس کا یہ کہنا کہ کورٹ نے ہمیں امپاور کیا ہے اور ہم جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، تو یہ بھی اگنورنس کی زندہ مثال ہے۔ اگر وہ قانون جانتے تو میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اپروپریٹ یہ ہے کہ جاہلوں والی بات نہیں کرتے۔ اگر وہ قانون جانتے، اس کا صاف مطلب ہے انہیں قانون کا ABC پتہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ ہٹ درمی ہے، اور ہٹ درمی کس بنیاد پہ ہے کہ ہم ریسورسفل ہیں، اثر رسوخ ہے، یا سیاسی طور، سرکاری طور ہمیں پش اپ ہے، پشت پناہی پہ بڑے بڑے لوگ ہیں، تو اس بنیاد پہ وہ یہ جو ہے یہ جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمیں امپاور کیا گیا ہے۔ اب کامن سینس کی بات یہ ہے کہ ایک مقدمہ جو ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے اور فائنل ہیئرنگ کے لیے ہے، تو اس میں یہی بات ہے کہ وقف ڈپارٹمنٹ یا وقف کے پرسنلز یا اس کے ادھیکاری جو بھی ہیں اتھارٹیز، ان کا کہنا ہے کہ یہ وقف پراپرٹی ہے، اور ہمارا کلیم ہے کہ یہ وقف پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ذاتی جائیداد ہے، ذاتی پراپرٹی ہے، اور ہم اس پہ پروپرائٹری رائٹس رکھتے ہیں۔ یہی مقدمہ ہے بیسک، کہ وقف کہتا ہے کہ یہ ڈکلیئر ہو گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، یہ وقف نہیں ہے، یہ ہماری ذاتی جاگیر ہے۔ تو اسی پہ مقدمہ 40-50 برس سے کورٹ میں چل رہا ہے، تو کیا کورٹ نے اسے ڈکلیئر کر دیا کہ ہاں یہ وقف ہے؟ بنیادی سوال ہے۔ ہاں، اگر کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہوتا تو وہ الگ بات تھی، پھر ہم یہ بات کرتے کہ نہیں یہ ہماری پراپرٹی ہے، کورٹ ایسا نہیں کر سکتا ہے، تو وہ ہماری جہالت ہوتی۔ اب اگر کورٹ نے ابھی کچھ بھی نہیں کہا ہے اس بارے میں کہ یہ پراپرٹی وقف ہے یا نہیں ہے، تو ایک شخص یا ایک ادارہ یا اس ادارے کے ذمہ دار لوگ اسے وقف ڈکلیئر کیے بیٹھے ہیں اور اس کے مطابق وہ کارروائی کر رہے ہیں، لینڈ سلیکٹ کر رہے ہیں، قبرستان کے لیے لینڈ سلیکٹ کر رہے ہیں، گیسٹ ہاؤسز کے لیے، پارکنگ کے لیے بھی تو پہلے پارکنگ کے لیے یہاں تو 10 بار وہ آ گئے کہ ہاں جی یہاں پارکنگ ہوگی۔ اب میرا یہ کہنا ہے، ان شارٹ مختصراً میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایشو ہے وقف ایشو پرٹیکولرلی کشتواڑ کا، اب اگر آپ وسیع تر مفہوم کے ساتھ سننا چاہیں گے تو یہ جو وقف پراپرٹی ہے جہاں کہیں بھی ہے، خواہ کشتواڑ میں ہے خواہ سٹیٹ میں ہے، رائٹ فرام بگننگ
یہ پولیٹیکل پرسنلز کے لیے، سیاست کاروں کے لیے ایک چراگاہ کی صورت میں رہی ہے، ایک چراگاہ کی صورت میں اسے استعمال کیا گیا ہے. تو جہاں تک کشتواڑ کا تعلق ہے تو یہاں کا جو یہ وقف کا مسئلہ ہے اس کو نہ کوئی حل کرنا چاہتا ہے، نہ کسی کو کوئی یہ پریشانی ہے کہ جی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی بھی بات آ رہی. میں نے اعجاز صاحب کو یہ پچھلی بار بھی پوچھا تھا. میں چاہوں گا کہ آپ بول رہے ہیں کہ جب تک یہ مسئلہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا ہے تب تک ان زمینوں کو نہ ایز اے قبرستان یوز کیا جائے اور نہ ہی ایز اے وہ کر کے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں تو کتنی دیر تک یہ مسئلہ چلتا رہے؟ سنیں میری بات، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ آرڈر کر رہے ہیں یا ہم دادا گیری بتا رہے ہیں یا ہم کسی ایسی بات کہ نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، ہم وہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون ایلو نہیں کرتا ہے. یہ ہم ذاتی طور کسی کو نہیں بتا رہے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو. ہاں اگر قانون اسے ایلو کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. تو اعجاز صاحب آپ بات کر رہے تھے آؤٹ سائڈ کورٹ سیٹلمنٹ کی، تو میں شاکر صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ جو کمپلینٹ کی ہے انہوں نے، پہلے شاکر صاحب سے بات کرتے ہیں. شاکر صاحب کمپلینٹ ہوئی ہے آپ کے خلاف، آپ اس میں ایک ایکیوزڈ ہو کہ آپ نے جو ہے وہ وقف کا کام جو ہے وہ ہونے سے روکا ہوا ہے. تو جو پولیس میں آپ کے خلاف کمپلینٹ کی گئی اس میں اعجاز صاحب کا نام بھی ہے، اپنے پرویز صاحب کا بھی ہے، ایڈوکیٹ فیصل کا نام ہے اور عرفان صاحب کا نام ہے. تو کیا بولیں گے آپ اس کو لے کر؟ نہیں، کمپلینٹ تو ہمیں کرنی چاہیے ان کے خلاف اور ہم کریں گے ان کے خلاف. پرچہ تو ہم ان کے خلاف لگائیں گے کیونکہ ابھی کورٹ نے فیصلہ دینا ہے. جیسے پرویز صاحب نے کہا کورٹ میں فیصلہ پینڈنگ ہے، ابھی یہ لینڈ ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے کہ یہ وقف لینڈ ہے. تو وہ کیسے اس کو اپنی پراپرٹی سمجھ رہے ہیں اور ہمارے خلاف کوئی پرچہ لگائے گا؟ پرچہ تو ہم ان کے خلاف لگا رہے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے آ کے وائلیشن کی ہے اپنے لوگوں کو لا کر. وہ کچھ سیاسی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ آپ نے پڑھا ہوگا کن لوگوں کا نام وہ استعمال کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ہو نہیں رہا ہے کچھ کسی کی وجہ سے بھی. مسئلہ کورٹ میں پینڈنگ ہے، ابھی فیصلہ آنا باقی ہے، لہذا پرچہ تو ہم ان کے خلاف لگائیں گے. وائلیشن تو وہ لوگ کر رہے ہیں. اگر کورٹ ڈکلیئر کرے گا یہ وقف لینڈ ہے جیسے پرویز صاحب نے کہا پھر تو ہمارا کلیم ختم ہو جائے گا. جب ابھی فیصلہ آنا باقی ہے تو ایکیوز تو وہ ہیں، وہ وائلیشن کر رہے ہیں، لہذا ہم ان کے خلاف جائیں گے کورٹ میں. اعجاز صاحب کب تک یہ مسئلہ رہے گا؟ کیونکہ آؤٹ سائڈ کورٹ سیٹلمنٹ کی تو بات چل رہی تھی، تو آپ نے پچھلی بار بھی ہم نے یہ سوال آپ سے پوچھا تھا. دیکھو جی، یہ جو انٹریم یہ جو آرڈرز جو بتا رہے ہیں وہ کہ ہمیں وہ اس نے لکھا ہے کورٹ نے، ایسی کوئی بات نہیں. کورٹ نے جتنے بھی ہائی کورٹ کے آنریبل سپریم کورٹ نے جتنے بھی آرڈر ہائی کورٹ کے ہیں ان سب آرڈرز کو سیٹ اسائڈ کیا ہے. اور کس بنیاد پہ کیا ہے؟ میں خود کورٹ میں بیٹھا تھا، وہاں ہمارے بزرگوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ. ہاں تو میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں، وہ بول رہے ہیں کہ آپ پارٹی ہی نہیں ہو. جب میں تو مجھے اس پر میرا بھائی پارٹی ہے، میں اس کا بھائی نہیں ہوں کیا؟ کورٹ میں تو ایک ہی آدمی ہو سکتا ہے، میرا بھائی ہو سکتا ہے، میرا باپ ہو سکتا ہے، تو میں بھی تو وارث ہوں، میں بھی تو اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. ہاں وہ نہیں ہو سکتے، مطلب وہ اپنے ایڈمنسٹریٹر کے دفتر کے ملازم ہو سکتے ہیں لیکن یہاں ہماری اس میں کورٹ میں مداخلت نہیں کر سکتے. تو آنریبل سپریم کورٹ نے جب یہ اس کو ریمانڈ بیک کیا، اس نے اس بنیاد پہ کیا کہ ریونیو اتھارٹیز نے ایک آرڈر ایشو کیا ہے کہ اس زمین کا ڈیڈیکیشن کسی نے نہیں کی ہے، اس کا کوئی واقف نہیں ہے، اس بنیاد پہ کیا ہے وہ. اور دوسری بات آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی، ہم تو کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو، کرے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ، ہم تو تیار ہیں، ابھی بھی بیٹھے ہیں. اب اگر آپ اپنے اس ایکٹ کی رکھوالی کریں گے، ہم بھی تو پھر قانون کے اندر، ہم نے بھی قانون چھوڑ دینا ہے، انہوں نے ایکٹ چھوڑنا ہے، تو اب وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو، یہ چاہتے نہیں ہیں آؤٹ آف کورٹ اس میں سیٹلمنٹ. میری عرض یہ ہے کہ جو آپ نے سیٹلمنٹ کی بات کری تو ہم اس کے حق میں ہیں کہ اس کو لمبا کھینچنے سے نہ سرکار کا کچھ بھلا ہونے والا ہے، نہ ہمارا، اور پرٹیکولرلی نہ ہی ہماری کمیونٹی کا کچھ بھلا ہونے والا ہے. البتہ کچھ پارٹیز ہیں جو درپردہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے. تو اس میں میرا یہ کہنا ہے
کہ جب وقف اتھارٹی سے ہماری بات ہوئی سیٹلمنٹ کی بات، تو انہوں نے ایگری کیا ان پرنسپل کہ ہاں اس مسئلے کو سیٹل ہونا چاہیے، بہت پرانا مسئلہ ہے اور اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی ہے. یہ درخشاں میم کے الفاظ ہیں کہ ادھر توجہ، البتہ اس کو پولیٹیکل پرپزز کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. تو ہم بھی اپنی جگہ بہت خوش ہوئے کہ میں نے کہا کوئی سننے والا اور سمجھنے والا. لیکن بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کہ میں جن ایجنسیز کی بات کر رہا ہوں کہ جب ان تک یہ بات پہنچی کہ اس میں سیٹلمنٹ ہونے جا رہا ہے تو وہ سرگرم ہو گئے. تو انہوں نے وہ ماحول خراب کر دیا. کیسے کر دیا آپ سمجھ سکتے ہیں. تو پھر یہ جو ہے درخشاں میم، ان کی اس سوچ میں یا ان کی جو گفتگو رہی پہلے یا جو بھی ان کے وہ کمٹمنٹ تھی اس میں فرق آ گیا. وہ نہیں نظر آیا ہمیں کہ یہ واقعی اب کچھ سیٹل ہونے والا ہے. پھر ایک وقت آیا کہ ہاں ہم نے جب ریمائنڈ کروایا تو انہوں نے کہا ہاں بیٹھیں گے، بیٹھ کے بات کریں گے. پھر بھی کچھ نہیں ہوا. پھر یہ واقعہ ہوا کہ وقف والوں نے آنریبل کورٹ کو اپلائی کیا کہ ہم آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں تو ہمیں ٹائم دیا جائے. تو کورٹ نے کہا اوکے، تو آپ کورٹ کو انفارم کریں گے تاکہ اس کو ڈسپوز آف کیا جائے. تو پھر جب ہم بیٹھے تو وہاں انہوں نے صرف ایکٹ کی بات کری کہ ایکٹ، ہم کہیں کہ ہاں جی آؤٹ آف کورٹ. تو وہ ہر پوائنٹ پہ ایکٹ کو سامنے لانے لگے کہ نہیں ایکٹ یہ ایلو نہیں کر رہا ہے، ایکٹ یہ ایلو نہیں کر رہا ہے، ایکٹ وہ ایلو نہیں کر رہا ہے. ہم نے کہا کہ اگر ایکٹ کی ہی بات کرنی ہے، قانون ہی کی بات کرنی ہے، تو پھر ہم 40 سال سے کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ قانون کی بات وہاں ہم کر رہے ہیں. آپ وہاں پہ آ کر بتائیے ایکٹ کیا ایلو کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے. یہاں ہم آؤٹ آف کورٹ بیٹھے ہیں تو یہاں نہ ایکٹ کی بات نہ قانون کی بات، یہاں امیکیبلی دیکھنا ہے باہمی رضامندی سے کہ 5 باتیں آپ ہماری مان لیجئے، 5 ہم آپ کی مان لیں. تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ مینز کہ باہمی رضامندی. تو اس پہ وہ راضی نہیں ہوئے. دیٹ از وائی کہ یہ جو ہے نیگوسیشن کا پروسیس یہ سٹاپ ہو گیا. دوسری ایک بات ضروری میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے پچھلی بار مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ اس کی یونیورسٹی بنے گی، ہاسپٹل بنیں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا. تو ہم نے کب کہا کسی کو آپ یونیورسٹی نہیں بناؤ، لیکن پہلے وہ پیسہ وہاں رہنا بھی چاہیے نا. منتھلی اتنے ملازم لگائے ہیں اور منتھلی 20-25 لاکھ روپے تنخواہ جاتی ہے ان کی. وہ کس خوشی میں لگائے ہیں اتنے ملازم. اور دوسری بات، ملازم تو خیر وہاں یہ اس پیسے کو ڈائیورٹ بھی نہیں کر سکتے، ٹرانسفر نہیں کر سکتے. بینک اکاؤنٹ دکھاؤں گا میں آپ کو، یہاں سے انہوں نے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں بنار کوٹ میں، پتہ نہیں کہاں کیے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی مطلب ٹینڈر ہوا ہی نہیں، کوئی کوٹیشن کال نہیں ہوئی، کوئی اوپن ٹینڈر ہوئے نہیں، کوئی بلڈ ہوئی نہیں. وہاں تو من مرضی سے کام ہوتے. یہاں سے پیسہ ٹرانسفر کیا، پیسہ کیا ٹرانسفر. اسلامیہ اسکول نے جب کر ہی نہیں سکتے تو یہ تبھی بن سکتی ہے کوئی یونیورسٹی جب آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ اگر ہو بھی گیا. لیکن وہاں بچے گا کیا؟ وہاں تو 20-25 لاکھ 30 لاکھ تو تنخواہ جاتی ہے. وہ کس خوشی میں اتنا وہ، یہ تو کورٹ نے کہیں نہیں کہا کہ 200-400 آدمی کو لگاؤ. کس لیے لگانے ہیں ملازم؟ یہ جو میں بات کر رہا تھا اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا میں کہ یہ جو ایشو ہے، پہلے بھی بتایا میں نے، یہ بالکل صریحاً وقف ایشو کم ہے، قوم کا ایشو کم ہے. یہ سیاسی ایشو رہا ہے فرام دی بگننگ. اسے ایز این ووٹ بینک استعمال کیا جاتا رہا ہے. اب اس کے انسٹانس نہیں تو آپ کا اشارہ نیشنل کانفرنس کی طرف ہے. کسی کانفرنس کی طرف نہیں، لیکن جو بھی سبتا میں رہے، جو بھی سرکار میں رہے، جو کوئی بھی ہیں، وہ سیاسی لوگوں نے اس ایشو کو استعمال کیا کیونکہ رائٹ فرام بگننگ ان کا کہنا تھا، یہاں کا ہر آدمی کشتواڑ کا یہ جانتا ہے
کہ پیر صاحبان نے کچھ نہیں کیا، یہ صرف کھاتے رہے. اور یہاں اس وقت جی بالکل یونیورسٹیز ہوتی نہیں نہیں، یہ الزام بھی ہے کہ کوئی آپ کا وہی میں حافظ کہنے قرآن نہیں نکلا، کوئی مفتی نہیں نکالا آپ کی وہی طرف میں سے. کہنا چاہ رہا ہوں. سنیے حافظ اور وہ ساری نہیں اس طرف چھوڑیے، کہاں سے کون نکلا، کون تو جو نکلے ہوئے ہیں ان کا اس وقت کیا کردار ہے، اس طرف میں جانا نہیں چاہتا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. بہرحال میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے پیٹیشنرز، ہمیں صرف پلے کیا گیا، ہمیں صرف قوم کے سامنے ایک ایسی صورت میں ہمیں پیش کیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قوم کا بھلا چاہنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ قوم کے ساتھ کہیں کھڑے نہیں ہیں، یہ قوم کے مفادات کے حق میں نہیں ہیں. دیٹ از وائی یہ سٹینڈ لے رہے ہیں اس ایشو پہ، وقف کے ایشو پہ. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو ضروری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، کہ کس بنیاد پہ ہمیں قوم سے باہر سمجھا جا رہا ہے. پہلی بات یہ سوال میرا قوم سے ہے، نہ کہ قوم کے نام نہاد رہبران سے یا قائدین سے. ان کو ہم سر سے پیر تک بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کتنا پانی میں ہیں اور ان کا قد کتنا ہے، اور اپنے جاب میں، اپنے پیشے میں قوم کے تئیں وہ کتنے وفادار ثابت ہوئے ہیں، یہ میں پوری طرح سے جانتا ہوں. لیکن میں مخاطب ہوں اس وقت قوم سے کہ قوم ہمیں قوم سے باہر کیوں سمجھ رہی ہے، وہ وجوہات کیا ہیں. شکریہ نہیں کافی لمبا انٹرویو ہوا. نہیں دو باتیں اور اس میں ایڈ کر دیجئے. جی ہاں، وہ یہ ہے کہ ہم نے 100 بار قوم کے ساتھ اس ایشو کو شیئر کرنا چاہا، لیکن ہم نے کہا کہ ہمارے نزدیک قوم کے سیاسی 2 یا 4 لوگ وہ قوم نہیں، ہم انہیں قوم کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. ہم قوم کو قوم کنسیڈر کرتے ہیں جس میں خطے کشتواڑ کا ہر مسلمان شامل ہے، اس کو ہم قوم سمجھتے ہیں. اور یہاں بھی میں کہوں گا کہ یہ جو قبرستان کا مسئلہ ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، قوم کے ساتھ ہم شیئر کرنے کو تیار ہیں. یعنی کہ آپ تیار ہو کہ بشرطے کہ آپ کی کنسنٹ لی جائے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں وقف کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا ہے، یا کوئی سیاسی جماعت یا کوئی برسر اقتدار جماعت جو کوئی بھی رہی ہو، ان کا اپنا پیشہ ہے، وہ قوم کو لوٹتے رہیں، وہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم سنسیئرلی اور ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ قوم کے ساتھ بیٹھ کے ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں. ہم قوم سے باہر نہ کبھی تھے نہ کبھی رہے. لہذا میری یہ گزارش ہے قوم سے کہ وہ پہلے قوم کا مطلب سمجھیں کہ قوم کسے کہا جاتا ہے، یا قوم کے ہمدرد کون لوگ ہیں. قوم کے ہمدرد وہ نہیں ہیں جو 70 سال سے قوم کو خواب دکھا رہے ہیں، کبھی آزادی کا خواب، کبھی کالج کا خواب، کبھی ڈسٹرکٹ کا خواب، کبھی نہر کا خواب، کبھی ہندوتوا، کبھی رائے شماری، کبھی آزادی. تو ہم ان میں سے نہیں ہیں. ہم سنسیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ہم قوم کے ساتھ ہیں اور قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. قوم کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، قوم کو پرووک کیا جا رہا ہے صرف پرسنل مفادات کے لیے. اس میں ایک انسٹانس میں دوں گا کہ یہاں شہر کے وسط میں ایک رقبہ ہمارا ہے، تو قوم کے نوجوانوں کو اکسایا گیا، وہاں مسجد بنائی جائے، رات میں شیڈ کھڑا کر دیا گیا اور اس میں مسجد حمزہ کا بورڈ نصب کر دیا گیا، اور یہاں کے امام وہاں دعا مانگنے کے لیے اس کو لایا گیا. کہ اور یہاں یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو امام حی ہے وہ تو یہ جانتا ہوگا کہ ہماری
मस्जिद शरीफ है, खानकाह है या कब्रिस्तान है, ये किसी कजिए वाली जमीन पे हरगिज शरीयत एलो नहीं करती है। अगर वो शरीयत से वाकिफ हैं तो ये उनका फर्ज मनसबी था कि वो कौम को बताते कि ये झगड़े वाली बात है, जमीन है, यहाँ ना हम मस्जिद तामीर कर सकते हैं न यहाँ कब्रिस्तान। लेकिन वजह क्या है कि हम, आपने उलमा की बात की ना, हाफिजीन की बात की ना, आपने फकीहान की बात की, आपने मुफ्तियान की बात की, तो वो मुफ्तियान यहाँ के जो हैं, मुफ्ती, उलमा, आइमा, उन्हें ये मालूम नहीं कि कजिए वाली जमीन पे हम मस्जिद तामीर नहीं कर सकते हैं, ये शरीयत का हुक्म है, और नहीं हम उस झगड़े वाली जमीन पे कब्रिस्तान बना सकते हैं। ये थोड़ी है कि हमने उसमें उस माहौल में, एक वो जो जलता हुआ माहौल था, तो अपनी शोधा की लाशें उठाकर हमने सरकारी जमीन में दफना दी, तो वो भी शरीयतन खिलाफ है। आपके लिए कब्रिस्तान का हुक्म है हर मुसलमान के लिए कि वो जैसे कफन, लकड़ी, उस तरह 2 गज जमीन भी उसने अपने लिए रखनी है, ये शरीयत कह रही है। यहाँ अब भाईचारा था इस कम्युनिटी में कि हाँ जी जॉइंट कब्रिस्तान, तो उस हक में हम भी हैं, वरना ये चीज है कि कब्रिस्तान नहीं है। क्यों नहीं है? मैं 10 करोड़ की कोठी खड़ी कर सकता हूँ, अपनी कब्र के लिए 2 गज जमीन मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता अपने लिए। और हाँ, इसमें पे किया जाएगा जो खबरें आ रही है ना, वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या इशू है, हालांकि ये कोई इशू ना शरीयतन, ना सियासी तौर, ना तहजीबी तौर, अब ये है प्रोवोकेशन। शुक्रिया परवेज साहब, शुक्रिया बहुत। 33-34 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो आपका फिर भी कम रहा। इसमें इंस्टांसेस के साथ में आ जाता आपके पास प्रूफ्स के। मैं गलत बात नहीं करूंगा, मैं जो भी बात करूंगा वो तो सबूत के साथ और रिलेटेड पेपर्स के साथ, तो क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा, इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे। कभी मौका मिला तो इस पे आप भी काम करिए। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो हकीकत हाल है वो लोगों के सामने लाएं। शुक्रिया परवेज साहब, शुक्रिया।